دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ترکی کے اسرائیل کے ساتھ کیسے تعلقات تھے اور یہ کیسے خراب ہوئے اور اب ترکی کیوں چاہتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کیا جائے۔ ناظرین، ترکی جب وجود میں آیا تو ایک سیکولر ریاست تھی، ان کا مذہب سے اتنا لگاؤ نہ تھا، وہ کوشش کرتے رہے کہ یورپی یونین کا حصہ بن جائے، مسجدوں میں پابندیوں کے باعث اذان بھی نہ دی جاتی۔ تو اس دور میں ترکی وہ پہلا اسلامک ملک تھا جس نے 1949 میں اسرائیل کو تسلیم کیا تھا اور ایک سفارت خانہ بنایا، اور پھر 1956 میں پہلی بار ترکی اور اسرائیل میں جھڑپیں ہوئیں اور یہ تنازع تھا سویت کینال کا۔ یہ سفارتی لیول کے جو تعلقات تھے ان کو ترکی انتہائی نیچے لیول پر لے گیا۔ 1958 میں اسرائیل اور ترکی کے مابین ٹاپ لیول خفیہ ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ان ملاقاتوں میں کچھ چیزیں طے ہوئیں جن میں سفارتی تعلقات، معیشت میں سپورٹ اور دفاعی معاملات تھے۔ اور پھر جب 1967 میں عرب اور اسرائیل کا تنازع شروع ہوا، عرب ممالک مل کر اسرائیل کے خلاف لڑے لیکن ہار گئے اور اسرائیل نے زمین کے بڑے خطے پر قبضہ کر لیا جو فلسطین کا علاقہ تھا، چھین کر اسرائیل میں شامل کر دیا۔ اس وقت ترکی کھل کر عربوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ اسرائیل نے زیادتی کی ہے، اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بنایا اور فوراً فلسطین کا علاقہ خالی کرنے کا مطالبہ کیا، جس پر اسرائیل نے یہ کہہ دیا کہ وہ یہ علاقہ ہرگز خالی نہیں کرے گا۔ اس وقت عربوں نے پھر ترکی سے کہا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے اور سفارتی تعلقات ختم کر دے، لیکن ترکی نے عربوں کی وہ بات نہیں مانی جو کہ آج ترکی عربوں سے کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کیا جائے۔ 1980 کے آغاز میں ترکی نے اسرائیل میں ایمبیسی بنا دی، لیکن یہ تعلقات زیادہ دیر تک نہ چل سکے کیونکہ اسرائیل نے اندرونی طور پر اپنا دارالحکومت یروشلم کو قرار دے دیا۔ یہاں سے تعلقات پھر خراب ہونا شروع ہو گئے۔ دوستو، ترکی پھر بھی کوشش کرتا رہا کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن مذاکرات ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی اسرائیل کے ساتھ دفاعی اور معاشی تعلقات بھی چلا رہا تھا۔ اس کے بعد 2000 کے بعد ترکی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا، ایک نیا لیڈر سامنے آیا، طیب اردگان۔ طیب اردگان نے اسرائیل کا دورہ کیا کہ کس طرح فلسطین کا مسئلہ حل کیا جا سکے، لیکن ناکام رہے۔ پھر اسرائیل نے فیصلہ کیا اور اپنا صدر ترکی بھیجا تاکہ وہ پارلیمنٹ میں سپیچ کرے، اور ایسا ہی ہوا، اور اس بات سے کافی مسلمانوں کی دل آزاری بھی ہوئی۔ اس سے اسرائیل کو لگا کہ اس نے ترکی کو نیچے لگا لیا ہے۔ پھر انہوں نے غزہ کی پٹی کو گھیرے میں لے لیا، فلسطینیوں کے لیے راستے بند کر دیے، اور ترکی اور اسرائیل کے درمیان 2006-2007 میں دوبارہ حالات خراب ہو گئے۔ اس کے بعد اسرائیلی فضائیہ نے فلسطین پر حملہ کیا اور 1000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے۔ تب سے ترکی سمجھ گیا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا خود کو نیچے لگانا ہے، اسرائیل کبھی بھی کہیں بھی قبضہ کر سکتا ہے۔ تبھی ترکی چاہتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کیا جائے۔